أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. حضرات گرامی، جیسا کہ اس سے قبل لاس درس میں بات کہی گئی تھی کہ جو آج کا درس ہوگا وہ بڑے ہی اہم اور حساس موضوع پہ، تو وہ موضوع کے متعلقہ جو آیات ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں. اس آیت کا ترجمہ سننے سے پہلے ایک بات کا میں اعادہ کر دوں، اس کو دہرا دوں کہ اس سے قبل تقریباً 2 صفحات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کی پختگی کی اور اس کے متعلق ایک خوبصورت مثال دے کے ہمیں بات سمجھائی. پھر ان لوگوں کی بات کی جو غلط رستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں، اور ان دعات کی، ان داعیوں کی بات کی جو لوگوں کو غلط رستے کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، کہ ان کی اور ان کے جو داعی ہیں، جو پیر اور انہوں نے بنا رکھے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، کہ وہ ان کو کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور جب وہ وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں کیا حاصل ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت میں ایسے لوگوں کا انجام کیا بیان کیا ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی، اور اب اس تمام بات کا خلاصہ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی بیان فرماتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ. ایک جماعت، ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے بڑوں کے کہنے پہ اور اپنے بڑوں کے نام نہاد دین پہ، اس کی حدود اور ضابطے اور قیود کے اندر رہتے ہوئے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول، ہم اللہ پہ ایمان لائے اور رسول کی ذات کے اوپر ایمان لے کے آئے. وَأَطَعْنَا، اور صرف ایمان نہیں لائے، ہم نے ان کی اطاعت بھی کی ہے. آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ ہم یہ بارہا دفعہ بات کر چکے ہیں کہ زبان سے ہونے والا کوئی دعویٰ، زبان سے کیا جانے والا کوئی دعویٰ، وہ اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک عملی طور پہ اس کے اوپر عمل کر کے نہ دکھا دیا جائے. کیونکہ اسلام زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے، اسلام زبانی دعووں کا نام نہیں ہے. اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اپنی محبت کو شو کرے، اگر کوئی محبت کا اعلان کرنے والا ہے اپنی محبت پہ عمل کر کے دکھائے. اور سب سے بڑی محبت جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ سب سے بڑی جو محبت جس کے بارے میں تم مجھ سے دعویٰ کرتے ہو، من احب سنتی فقد احبنی، وہ محبت یہ ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے حقیقتاً مجھ سے محبت کی ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی یعنی کس سے؟ میری سنت سے محبت کی، کان معی فی الجنہ،
وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا. ان دو انگلیوں کی طرح اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن اس کے بعد اتنی وعدے آ جانے کے بعد اور قرآن مجید کی اور ایک آیت جو بڑی ہی وعدے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، جو کائنات کے اعلیٰ ترین اور بہترین درجوں میں ایک درجہ ہے کہ اللہ اپنے بندے سے محبت کرے، تو فرمایا فاتبعونی، میں محمد کی پیروی شروع کر دو، میں محمد کے طریقے پہ چلنا شروع کر دو، میں محمد کی سنت کو اپنے سینے سے لگا لو، یحببکم اللہ، اس کے بدلے میں تمہارے لیے ضمانت اور گارنٹی ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا. اور صرف محبت نہیں ہوگی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جسے اللہ محبت کرے، اللہ اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ یا اس کے نامہ اعمال میں کسی قسم کی کوئی سیاہی باقی رہے. یغفر لکم ذنوبکم، وہ محبت کے بدلے میں ایک انعام دیتے ہیں، اور وہ انعام کیا ہے؟ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. تو ایک گروہ ایسا ہے جو دعویٰ کرتا ہے آمنا باللہ وبالرسول واطعنا، دعویٰ کیا، اور جب دعوے پہ عمل کرنے کی باری آئی کہ ٹھیک ہے اللہ پہ ایمان لائے ہو، رسول پہ ایمان لائے ہو، تو ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ عمل کرو. جب عمل کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. جب عمل کی باری آتی ہے يتولى فريق منهم من بعد ذلك، ایک گروہ، ایک جماعت جو یہ دعویٰ کرنے والی ہوتی ہے، جب ان سے ایمان کے اوپر، اپنے دعوے کے اوپر عمل کا مطالبہ کیا جاتا ہے، وہ منہ پھیرتے ہیں اور اپنے رستے پہ چل نکلتے ہیں جو حقیقت میں ان کا رستہ ہوتا ہے. مومن کا رستہ واضح ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. مومنو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور کسی غیر کے رستے کا انتخاب کر کے اپنے عملوں کو ضائع نہ کروا لینا. کیوں؟ جو ان دو شرطوں سے ہٹ کے عمل ہوگا، جو ان دو قانون اور ضابطوں سے ہٹ کے عمل ہوگا، وہ عمل اللہ کے ہاں عمل ہے ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا من عمل عملا لیس کعملنا فہو رد. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جو میرے عمل کی طرح عمل نہیں تھا، یا وہ عمل میں نے نہیں کیا، اس عمل کے اوپر میری تصدیق کی مہر نہیں ہے، اس عمل کو میں نے ویریفائی نہیں کیا، فہو رد. وہ جان لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ بیکار اور فضول اور لا یعنی عمل ہے، جس کے بدلے میں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ وہ عمل تمہارے لیے الٹا گناہ کا سبب ہوگا، اور تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کئی ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، ایسی جانیں ہوں گی جو عمل کر کر کے تھک چکی ہوں گی، لیکن عمل کے بدلے میں جنت ملنے کی بجائے قرآن کہتا ہے تصلی نارا حامیہ، ان کو دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا. یا اللہ، یہ تو عمل کرنے والے تھے. تو جواب ملا یہ عمل وہ عمل کرتے تھے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں تھا. تو قرآن کہتا ہے ثم يتولى من فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. تو جب ان سے ایمان کے اوپر اور ان کے دعوے کے اوپر عمل کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ عمل کر کے دکھاؤ، اپنے دعوے کو سچا کر کے دکھاؤ، اس کا ثبوت اور پروف دو، تو يتولى فريق منهم من بعد ذلك. تو اس اعلان کے بعد ایک گروہ ان میں سے منہ پھیر کے چلا جاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے جس کی حدیث کے اندر توضیح بیان کی، قرآن میں اشارے کیے گئے کہ کفا لنا بدین آبائنا، ہمارے لیے ہمارے آباء و اجداد کا دین کافی ہے، ہمارے لیے ہمارے بڑوں کا دین کافی ہے، ہمارے لیے بزرگوں کا دین کافی ہے، بس. جبکہ اسلام جب آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کے لیے دعوت دی، تو مکہ والوں کا کیا دعویٰ تھا کہ یہ تو وہ دین ہے وجدنا آباءنا كذلك يفعلون،
ہم نے اپنے ماں باپ کو، بڑے آباء و اجداد کو دیکھا وہ ایسا کیا کرتے تھے، تو قرآن نے ان کو ان کی زبان میں جواب دیا کہ تم اور تمہارے تمام کے تمام آباء و اجداد جس طریقے کے اوپر اور جس دین کے اوپر چلتے رہے ہیں وہ دین گمراہی کا دین تھا، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے آباء و اجداد بھی گمراہ تھے۔ اور صرف یہی نہیں، وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، اسلام کی حقانیت کو تسلیم کیا، تو جب ان سے سوال ہوتا کہ بتاؤ تمہارے آباء و اجداد جو جس دین پہ تھے وہ صحیح تھا یا جس پہ تم تھے تو جس پہ تم ہو وہ دین صحیح ہے، تو وہ جواب میں بے باک ہو کے اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے جو حقانیت کی اور حق کی اور سچ کی بات ہے وہ کہنے والے تھے کہ جس دین پہ ہم ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو محمد الرسول اللہ دین لے کے آئے ہیں، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور وہ دین اور وہ طریقہ جس کے اوپر ہمارے آباء و اجداد تھے وہ ذلت اور گمراہی کا طریقہ تھا، وہ ذلت اور گمراہی میں زندگی گزارنے والے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، یہ طعنہ دینے والے کے طعنے سے نہیں ڈرتا۔ آج ہمارے ہاں انسان یہ سوچ کے ہی صراط مستقیم کو اور سچے دین کو قبول نہیں کرتا، کیا کہ لوگ ساری برادری مجھے طعنہ دے دے کے مار دے گی، لوگ جس دین پہ تمہارا باپ تھا وہ دین کو غلط تھا، اب کیا کہو گے تمہارا باپ جہنم میں گیا ہے، اس طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں۔ اور انسان جو اپنے اندر سے بزدل ہو چکا ہوتا ہے، اسلام جب اس کے اندر آتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز رب العالمین اسے دیتے ہیں وہ قوت ایمان دی جاتی ہے، اور دل کو نور سے منور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے فماذا بعد الحق الا الضلال، جب حق کے بعد کوئی بات کرنے والی ہو تو یاد رکھو قرآن کہتا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، اگر حق کو انسان چھوڑ دے تو اس کے بعد سوائے ذلت اور گمراہی کے کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر انسان حق کی بات کر دے کائنات کا کوئی جھوٹ، کوئی فریب اور مکر اور عیاری اور دھوکے بازی اس کے سچ کے سامنے ٹکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، جب ان سے ان کے دعوے کی حقانیت مانگی جاتی ہے وہ منہ پھیر کے اسی دین پہ چلے جاتے ہیں جس دین کے اوپر ان کے آباء و اجداد تھے اور ان کے بزرگوں کا دین تھا، اسی پہ جا کے زندگی گزارتے ہیں۔ اور قرآن نے فتویٰ دے دیا، اور قرآن کا فتویٰ حکم ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، جان لو یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کافر ہے، یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ آج بھی اگر کوئی بزرگوں کے دین کی بات کرے قرآن کی آیت اسے سنا دیجئے اور اس کا فیصلہ اس پہ چھوڑ دیجئے، اس کے بعد ہمیں اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَقُل لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں کوئی دعوت دے کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے رسول کی طرف آؤ، سچے دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، حقانیت کے دین کی طرف آؤ، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ۔ اب دیکھیں دو بندے ہوں، ایک کہ میرا دین صحیح ہے، دوسرا کہ نہیں جس طریقے پہ میں چل رہا ہوں میرا طریقہ صحیح ہے، تو ان دونوں کے درمیان حاکمیت یعنی فیصلہ کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی؟ اللہ کی کتاب یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز دو بندوں کے درمیان، دو قوموں کے درمیان، دو گھروں کے درمیان، دو ملکوں کے درمیان، دو نظریوں کے درمیان، کفر اور اسلام کے درمیان کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ان دو چیزوں سے ہٹ کے کسی طرح کی ثالثی کا کام دے سکے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب انہیں بلایا جائے کہ آؤ تم اپنے دعوے پہ ہو کہ تمہارا دین سچا ہے، تمہیں اپنا ایک دعویٰ پیش کر رہے ہو کہ جس دین پہ ہم ہیں وہ سچا دین ہے، ایک دعویٰ ہم پیش کر رہے ہیں کہ جس دین کے اوپر ہم چلنے والے ہیں وہ سچا ہے، تو آؤ تعالوا الی کلمہ،
آؤ ایک بات پہ اوپر متفق ہو جاتے ہیں، دعو الی اللہ و رسولہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اور کس کام کے لیے رجوع کرتے ہیں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے، تمہارے درمیان واضح ہو جائے، حق اور سچ واضح ہو جائے، جھوٹ اور صحیح کی پہچان واضح ہو جائے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ اس بات کی طرف آنے کے لیے ہی تیار نہیں ہوتا۔ کیوں ایسا ہے؟ یہ ان کے اندر جو چور چھپا ہوا ہے اس کی صاف اور واضح اور ظاہر دلیل ہے کہ وہ چور جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، وہ اس بات سے واقف اور باخبر ہیں ہم حق پہ نہیں ہیں، وہ اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس دین کے اوپر ہم ہیں وہ دین کسی دلیل پہ نہیں ہے، وہ بے دلیل دین ہے جس کے لیے کوئی بھی دلیل نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں، اور یہ دلیل اللہ کے ہاں کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ وہ اس بات کو جانتے ہیں، اور پھر جب انہیں کہا جائے کہ آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں، اذا فریق منہم معرضون، ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ اس بات کی طرف آنے کے لیے راضی اور تیار ہی نہیں ہوتا، کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی آپ یوں ہیں، آپ یہاں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جان لو اگر ایک شخص اللہ کی کتاب پہ ہے اور اس کی دلیل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ دوسرے کو دعوت دے کہ آؤ ہم اور تم آپس میں پرکھ لیتے ہیں، ہر بات کو واضح کر لیتے ہیں، اللہ کی کتاب اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جج بنا لیتے ہیں اور اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں، اگر وہ آ جائے اس بات پہ مان جائے تو یاد رکھ لیجیے اس کے لیے ہدایت کا اللہ نے رستہ کھول دیا ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں مَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور ابن القیم فرمایا کرتے تھے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جاہل شخص علم کے رستے کی طرف چل نکلے، علم کے رستے پہ آ جائے، علم کی باتوں کو سمجھنا سننا شروع کر دے، یاد رکھ لو یہ آیت اس پہ فٹ آ چکی ہے کہ رب العالمین نے انشاءاللہ اس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دیا ہے اور اس کو اس رستے پہ چلا دیا ہے، ان قریب اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا۔ لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سال ہا سال محنت کی جاتی ہے لیکن رب العالمین کی طرف سے ہدایت ان کا نصیبہ نہیں ہوتی، انہیں ہدایت نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ گروہ جو بھاگتا ہے ان کی حقانیت اور اصلیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، جب ان کو ان کے مطلب کی بات میسر ہو، جب ان کو اپنے مطلب کی کوئی بات ملے، جب ان کو کوئی اپنی مرضی اور منشا کی بات اللہ کی کتاب سے ملے تو وہ دوڑتے ہوئے اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں کہ دیکھو یہ بات اللہ کی کتاب میں ہے، دیکھو یہ بات سنت رسول اللہ میں ہے، دوڑتے ہوئے آئیں گے، ایک بات کو لے کے بیٹھ جائیں گے، باقی 99 باتوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور اس کی کئی مثالیں آپ کو کئی لوگ کہیں گے دیکھیں جی میں ایک مثال دے کے بات کرنے لگا ہوں، دیکھیں جی بیت اللہ میں وہ جی سینے پہ ہاتھ نہیں باندھتے، وہ جی 20 تراویحیں پڑھتے ہیں، اس طرح کی دلیلیں تو دی جائیں گی، لیکن جب آپ انہیں کہیں کہ یہ بتاؤ کیا مکہ اور مدینہ میں یا سعودی عرب میں کہیں کوئی قبر تمہیں نظر آتی ہے جس کو وہ پوچھتے ہوں، یہ بات وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آپ انہیں یہ پوچھیں کہ مکہ اور مدینہ میں تمہیں کوئی بدعت نظر آتی ہے جس کے اوپر وہ زندگی گزار رہے ہوں یا اس کی دعوت دینے والے ہوں، اس کا وہ جواب نہیں دیں گے، وہ آپ سے الٹا سوال کرتے رہیں گے، نہیں آپ بتائیں وہ 20 تراویحیں کیوں ہوتی ہیں، آپ بتائیں وہ سینے پہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے، کیوں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، ان کو ان کے مطلب کی مل گئی، اب وہ اس کے اوپر ڈنڈورا پیٹتے رہیں گے، لیکن جب آپ انہیں بات سنانا جائیں گے وہ آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو اپنی کسوٹی پہ پرکھا ہے، اپنے پیمانے پہ پرکھا ہے کہ جو ہمارے من کو بھائے وہ دین ہے، جو ہمارے من کو نہ بھائے دیکھیں جی ان کا تو اپنا دین ہے، اپنا رستہ ہے، اپنا طریقہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے دین لے کے آ گئے ہیں۔ اور پھر وہی بات
کہ جب آپ انہیں اس بات پہ ہمارا جواب بعد ہے کہ آؤ تم دعویٰ کرو، ہم دعویٰ کرتے ہیں، اور تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان اللہ کی کتاب فیصلہ کرے گی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ ہوگا، آؤ۔ لیکن وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے اور اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور قرآن کہتا ہے یہی دعوت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو دی تھی۔ کیا ہو؟ تمہاری درمیان اور ہمارے درمیان ایک بات مشترک ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوگا، تمہارا رب بھی اللہ ہے، ہمارا رب بھی اللہ ہے، آؤ اس بات کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، اور باقی معاملات بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں، آ جاؤ۔ وہ اس بات کے اوپر بھی اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج ہمارے پاس تو کتنی باتیں ہیں جو مشترک ہیں، لیکن کتنی زیادہ باتیں ایسے ہیں جن کے اوپر بے دلیل زندگی گزاری جا رہی ہے۔ جب انہیں دعوت دی جائے کہ آؤ سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، یہ بات اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے، یہ سنت رسول اللہ کہہ رہی ہے، اور وہ جواب میں کیا کہیں؟ نہیں جی میں اپنے مولوی صاحب سے پوچھوں گا، اگر وہ مجھے بتائیں گے تو ٹھیک، وگرنہ نہیں۔ یاد رکھ لو تم بھی گمراہی پہ ہو، تمہارا وہ ملا بھی گمراہی پہ ہے جس نے تمہارا بیڑا غرق کر دیا ہے، اور رب العالمین کی طرف سے مہر لگ چکی ہے، کیونکہ جس دل پہ مہر نہیں ہوتی وہ خود دوڑ کے آتا ہے، اس کے دل میں تڑپ ہے کہ میں اللہ کی کتاب کو سمجھوں، سنت رسول اللہ کو سمجھوں۔ وہ اپنی تڑپ کو پورا کرنے کے لیے بار بار آتا ہے، سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، اپنی پیاس کو بجھاتا ہے، اور نتیجہ اس کی پیاس تب بجھتی ہے جب وہ ایمان سے مکمل طور پر سیراب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف اب زور لگا کے مر جائیں، زور لگاتے رہیں، اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی، میرے رسول ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں آپ انہیں خیر کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ جواب میں آپ کو جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، ہم جانتے ہیں آپ کے دل میں بڑی تنگی آتی ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ رسول گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ اتنی پریشانی نہ لیں، بس آپ میرا پیغام پہنچا دیں، ان تک آپ کی جو ذمہ داری ہے اسے پورا کر دیں، اس کے بعد میں اللہ جانوں اور ان کا معاملہ جانے، میں ان کا حساب لوں گا، میں ان سے حساب کروں گا، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کیجیے اور پیچھے ہٹ جائیے۔ ہم کسی کو نہ رسول کسی کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ہدایت پہ رستے لا سکتے ہیں، کوئی کسی کو ہدایت کے رستے پہ نہیں لا سکتا۔ انک لا تہدی من احببت، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہا میرے رسول تو کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ جسے چاہے ہدایت دے۔ بس آپ کی ایک ذمہ داری ہے، وہ کیا کہ رب کا پیغام ان تک پہنچا دیجئے، آپ اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیجئے، آیتیں واضح کر دیجئے، احادیث کھول کھول کے سنا دیجئے، اس کے بعد وہ مان لیں اس کے لیے خیر ہے، نہ مانے آپ کامیاب ہو گئے، آپ نے اسے دعوت دے دی، ناکام اور نامراد ٹھہرنے والا وہ ہے کہ جس کے نصیبے میں سوائے ذلت اور رسوائی کا اور کچھ نہیں آیا۔ تو اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ ام ارتابوا، یا ان کے دلوں میں ڈر ہے، کس بات کا؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، اللہ فرماتے ہیں ام ارتابوا، ان کے دل میں کوئی بیماری ہے یا شک ہے؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا اس بات سے یہ ڈرتے ہیں، کس بات سے؟ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ قرآن کہتا ہے اللہ تمہیں ہدایت کے رستے کی طرف لانا چاہتا ہے، اور شیطان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے اور برائی کے رستے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں کس چیز کے وعدے دیتا ہے؟ وہ تمہیں معاف کرے گا، اپنا فضل اور کرم اور اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ تم بھاگ بھاگ کے شیطان کے رستوں کی طرف جاتے ہو، رحمان کا رستہ تمہیں پسند اور منظور نہیں ہے۔ تو قرآن کہتا ہے یہ کیوں نہیں حق کو قبول کرتے،
کیوں؟ کیا یہ ڈرتے ہیں یا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا یہ شک پہ ہے کہ کہیں اللہ کی کتاب کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو، سنت رسول اللہ میں کوئی ایسی بات نہ ہو جس کے بعد کیا ہو کہ اس کے اوپر وہ عمل کریں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو جائے؟ حقیقت یہ نہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ بل اولئک هم الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں، اور سب سے بڑا ظلم جو اس کائنات کے اندر ہے وہ رب العالمین کے دین کی حقانیت کو تسلیم نہ کرنا ہے۔ اسی میں شرک بھی آتا ہے، اسی میں بدعت بھی آتی ہے، اسی میں سنت سے انکار بھی آتا ہے، اسی میں اپنے آباء و اجداد کے دین پہ چلنا بھی آتا ہے، تمام کی تمام چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ اور اسی لیے رب العالمین نے فیصلہ واضح کر دیا کہ یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول ان کے ساتھ زیادتی نہ کر دیں۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں، نہ اللہ زیادتی کرتا ہے نہ رسول اللہ زیادتی کرتے ہیں، بلکہ یہ دونوں تو تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، جہنم سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ بھی نہیں چاہتا تم جہنم میں جاؤ، رسول اللہ نہیں چاہتے تم جہنم میں جاؤ، بلکہ تم اپنے لیے خود جہنم کے رستے کا انتخاب کرتے ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا اللہ زیادتی نہیں کرتا، رسول اللہ زیادتی نہیں کرتے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ لوگ خود اپنی جانوں پر آپ ظلم کرنے والے ہیں کہ حق آنے کے بعد، حق واضح ہو جانے کے بعد یہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ وہ پچھلی تمام آیتوں کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے بیان کر دیا، اور دو رستے واضح کر دیے کہ لوگوں جان لو تمہاری فلاح، بہبود، بہتری، بھلائی اور خیر کا تمہارے لیے جو رستہ ہے وہ اس کتاب میں پنہاں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں چھپا ہوا ہے، اور جان لو ان دو رستوں کے علاوہ جو کچھ ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، یہ حق ہے، اس کو جب چھوڑ دو گے تو اس کے بعد جو باقی رہے گا وہ سوائے ذلت اور گمراہی کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں وہ بھی ان آیتوں کی طرح بڑی ہی اہم اور ضروری ہیں، اور ان کا ایک چھوٹا سا مختصر سا خلاصہ میں اشارتاً آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ حقوق کیا ہیں، منصب رسالت کی ہم پہ اس کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ اگلی آیتوں میں یہ باتیں آ رہی ہیں، اسی طرح جو آج کے درس کی طرح بڑی ہی اہم باتیں اور آیتیں ہیں، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ان چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو لوگ دعائیں کرتے ہیں اپنے دل سے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ رستہ جن لوگوں کے اوپر، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ گمراہ اور مغضوب لوگ جو ہیں ان کے رستوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور ان کے رستوں سے ہمیں پاک اور دور رکھتے ہوئے ہمیں نیک اور صالحین کے رستے پہ چلا، ہمیں کامیاب لوگوں کے رستوں پہ چلا، ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن کی زندگیاں ان کے لیے بہترین زندگیاں بن گئیں، اور ان کی آخرتیں ان کے عمل کی وجہ سے بہترین آخرت بنا دی گئیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔